بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب و چنیدہ بندے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعتکاف ایک قدیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر سال اعتکاف کی سعادت حاصل فرمائی، اور نبی مکرم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف کی سعادت حاصل فرماتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک اور صاف ستھرا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو منتظمین مسجد ہوتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اعتکاف والوں کے لیے اور نماز کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے مساجد کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھیں، تاکہ لوگ جب عبادت کرنے مسجد میں آئیں تو ان کا دل مسجد میں لگے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ بہت اچھے انداز سے دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اب ہم اعتکاف کے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹک کر کے بیٹھ جانا اور اپنا خاص کوئی مقصد یا مطالبہ ذہن میں رکھنا۔ تو اب اعتکاف کا معنی کیا ہو گیا؟ تو اگر آج کل کی جدید زبان میں ہم کہیں تو دھرنا دے دینا کہ یا اللہ اب میں تیرے در پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، پہلے 20 دن میں نے عبادت بھی کی، روزے بھی رکھے، نیکیاں بھی کی، لیکن یا اللہ اب میں یہاں پر آ گیا ہوں اور جہنم سے آزادی کے عشرے میں اے میرے رب میں تیری بارگاہ سے بخشش کے پروانے لے کر ہی جاؤں گا۔ اعتکاف کے جو بنیادی بڑے بڑے مقاصد ہیں ان میں ایک بہت بڑا مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے۔ شب قدر کی تلاش سے مراد یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور نبی مکرم علیہ السلام نے چاہا کہ لوگوں کو خبر دیں کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ تو دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں رنجش تھی اور جھگڑا کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تلخ کلامی کا معاملہ تھا، تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب شب قدر کا خاص رات ہونا اٹھا لیا گیا ہے، لہذا ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں ہیں کہ جہاں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم 21 کو پوری رات مسجد میں نہ بیٹھ سکیں، 23 کو نہ بیٹھ سکیں، 25 نہ گزر سکیں، 27 کا کچھ حصہ گزاریں، 29 کو شاید ہم نہ آ سکیں، لیکن اعتکاف والے یہ معتکفین انہیں یہ سعادت یقین حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ مکمل وقت مسجد میں ہوتے ہیں اور ہر طاق رات گزار رہے ہوتے ہیں، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معتکفین کو اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، اور شب قدر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی عطا بھی فرما لیتا ہے۔ اب جب اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر ایک دو چیزیں ذہن میں ضرور رکھیے، کچھ خواتین کے اعتبار سے عرض کروں گا، کچھ مردوں کے اعتبار سے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مردوں کے حوالے سے بات ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ کہ جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں یا پان گٹکا زیادہ کھاتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اگر یہ پان گٹکا یا سگریٹ یا اپنے جسم کے ساتھ وہ بدبودار جسم کے ساتھ مسجد میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ مسجد کا تقدس پامال ہوگا، تو انہیں پھر اس سلسلے کو چھوڑنا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جب تک اللہ کے گھر میں ہیں 10 دن اور جتنی راتیں یہاں پر موجود ہیں تو مکمل وقت اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں کہ مجھے روزانہ 3 پارے 4 پارے تلاوت کرنی ہے، تاکہ پورے عشرے کے اندر میں کم از کم ایک قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں۔ کوئی کتاب اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے مثال کے طور پہ اتنی صورتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے، مجھے نماز پوری یاد کرنی ہے، مجھے کچھ صورتیں حفظ کرنی ہے، کچھ صورتوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے، تو یوں اپنے ٹارگٹ اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی عبادت کرنے میں بھی اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کریں جہاں پہ وہ اعتکاف کے لیے مسجد بیت کا حصہ مختص کر کے وہاں پہ عبادت کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ان کی مسجد بیت ہے یعنی جو کمرہ ان کا ایک کمرے کا آدھا حصہ ہے وہ اس حد تک محدود رہیں گی اور بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گی، باہر نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر واش روم وغیرہ جانا ہے اور کمرے میں واش روم نہیں باہر ہے تو وہ خاموشی سے جائیں اور وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پہ تشریف لے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ موبائل کا استعمال زیادہ ہو رہا ہو، سوشل میڈیا چل رہا ہو اور جو ہے پھر پوری رات گپیں چل رہی ہوں، تو ایسا نہیں۔ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور شب قدر کی تلاش، اگر یہ 2 چیزیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بعض بچے یوں کرتے ہیں کہ وہ بھئی تم بیٹھے ہو اعتکاف میں، چلو میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا، 10 دن تک گھر سے دور رہیں گے، چل کریں گے۔ تو بھائی یہ چل کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اور مسجد کا تقدس، ادب و احترام یقیناً پیش نظر رہنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو
آداب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے اور اعتکاف کی جو فضیلتیں ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے مکمل ادب و احترام کے ساتھ اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔